گناہ اسیر ساتھیوں کے باوجود ہم نے گزشتہ 5 سال میں بہت قربانیاں دے کر، اپنے حصے سے زیادہ کی قربانیاں دے کر سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی میں اپنے لاپتہ ساتھیوں کے باوجود، اپنے بے گناہ اسیر ساتھیوں کے باوجود ہم نے گزشتہ 5 سال میں بہت قربانیاں دے کر، اپنے حصے سے زیادہ کی قربانیاں دے کر سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی میں امن خراب نہیں ہونے دیا ہے۔ ہم نے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے لیے صحیح راستے چنے، عدالتوں میں، ایوانوں میں، مذاکرات کے ذریعے، مکالمے کے ذریعے، اور ہر حالت میں ہم نے کوشش کی کہ وہ شہر جس کے چلنے سے اس ملک کی معیشت وابستہ ہے، وہاں پہ حالات صحیح رہیں، امن قائم رہے۔ لیکن آج بھی جب اگلے مہینے اگست کے مہینے میں یہ اسمبلیاں اور حکومت ختم ہو جائے گی، ہم دونوں حکومتوں کے جانب سے کیے جانے والے بہت سارے مطالبے، جس میں سے 90% سے زائد عوامی مطالبے، عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے مطالبے، پانی کے مطالبے، بنیادی انسانی ضرورت کے مطالبے، انسانی حقوق کے مطالبے، وہ بہت سارے ایسے مقدمات اور مطالبے ہمارے ابھی بھی کہیں عدالتوں میں، کہیں ایوانوں میں، کئی حکومت کے میزوں پر انصاف کے متلاشی ہیں۔ ایک طرف ہم نے اس شہر کو امن دینے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کر لی، دوسری طرف جب ایک ایسے وقت میں جب ہمارے بنیادی مطالبے، جس میں مردم شماری بھی ہے، اور مردم شماری کی بنیاد پر ہونے والی ووٹر لسٹ ڈیلیمیٹیشن اور ایک شفاف انتخابات کی ہماری خواہش، ہمارا مطالبہ، اور جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک ایسی جمہوریت، ایک ایسا الیکشن جو سب کے لیے قابل قبول ہو، وہ ممکن بنایا جا سکے۔ لیکن ہم سب حیران ہیں کہ آج ایم کیو ایم کے بارے میں ہم بڑی وضاحت سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم، پاکستان ہی ایم کیو ایم ہے۔ یہ گزشتہ 6-7 سال سے اس نے اپنا وجود تسلیم کروایا ہے۔ 22 اگست 2016 کو ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک تاریخ رقم کی تھی، جب ہم نے پاکستان کی حرمت کے خاطر، پاکستان کے نعرے کے خاطر ہم نے اپنی لیڈرشپ کو خیرباد کہا تھا، اور اس کے بعد تمام تر مشکل مرحلے ہم نے طے کیے تھے۔ لیکن یہ بار بار وہ آواز جو ہمیشہ کراچی میں ایک اندیشہ، ایک خطرہ کا احساس پیدا کرتی، اس کو ایڈریس کرنے کے بجائے ایم کیو ایم ہی نشانے پر نظر آتی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک بار پھر ایم کیو ایم لندن، جو کہ ایم کیو ایم نہیں ہے، اس کے پورے شہر میں جو ایک ریلی اور میرے خیال ہے درجن بھر لوگوں کے ذریعے
شہر کو یرغمال بنانے کی ایک تاثر کو جس طرح پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ہمیں سازش نظر آتی ہے۔ الحمدللہ ایک ایسے وقت میں ایک وہ ایم کیو ایم جس نے کہ بہت تحمل کے ساتھ، پورے جمہوری مزاج کے ساتھ ایک پڑھی لکھی قوم کی نمائندگی کرتی ہوئی جماعت نے اب اس منزل تک پہنچ رہی ہے، اپنے مقدمات کو مکمل طور پر قوم کے سامنے، اداروں کے سامنے، حکومتوں کے سامنے اور میڈیا کے سامنے ہم رکھتے رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی بات کو، اپنے مقدمے کو، اپنے زاویے اور اپنے نقطۂ نظر کو منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور وہ جو درجن بھر لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کی لندن کے نام پر اس شہر کے امن کو خطرے سے دوچار کرتے نظر آ رہے ہیں، میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ ہم نے اس 5-7 سال میں کراچی میں امن قائم کر کے نہ صرف امن قائم کیا بلکہ یہاں کے ہر مسئلے پہ آواز اٹھائی ہے۔ ہم نے لاپتہ ساتھیوں سے لے کر اسیر ساتھیوں تک ان کی بازیابی اور رہائی کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کیے۔ ہم نے شہیدوں کی فیملی کو، یہ ایم کیو ایم پاکستانی تھی جس نے انتہائی محدود وسائل میں ان تمام شہداء کی فیملی کے لیے بھی اپنی استطاعت کے مطابق ان کو تنہا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ کوئی تو ہمیں جواب دے۔ میں ان کارکنوں سے بھی جو کہ اس موقع پر کسی وجہ سے بھی ان کو غلط سمت جو دکھائی جا رہی ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں اور اس شہر کے امن کی تباہی کے اندر حصے دار نہ بنیں، اور ان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے شہر پر رحم کریں۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس قوم کے چہرے کو دوبارہ، اس تنظیم کے پرسپشن کو کسی طرح سنبھالا ہے اور آگے بڑھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بات بڑی وضاحت سے اگر 2018 کے انتخابات میں ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت کھلی دھاندلی نہیں ہوتی تو یہ بات اسٹیبلش تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہی سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً مہاجروں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے۔ اس لیے میں سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی کی عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ حوصلہ رکھیں اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے جو کسی بھی مثبت سوچ کے تحت نہیں کی جا رہی ہے اس کا نہ حصہ بنے اور نہ ہی اس سے گھبرائیں۔ یہ چند درجن لوگ اس شہر کا نہ مقدمہ لڑ سکتے ہیں، نہ شہر کا امن خراب کرنے کی ان میں اب قوت اور صلاحیت رہ گئی ہے، نہ ہی عوام کی تائید ان کے پاس ہے۔ اور ہم اداروں سے اور وفاق سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ آپ انصاف کریں اور جو وعدے کیے تھے وہ پورے کریں۔ یہ 3 کروڑ کی آبادی کا شہر منتظر ہے ایک شفاف، غیر جانبدارانہ تعصب سے پاک مردم شماری کا۔
ہم کئی بار آپ کے ذریعے پاکستان کی عوام کو بتاتے رہے ہیں کہ تمام انڈیکیٹرز اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اس شہر کی آبادی 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور اس سے کم پر ہم کسی بھی مردم شماری کے اعداد و شمار کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹر لسٹ ہے اس میں بھی ایک بہت بڑے منصوبے کے ساتھ، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ الیکشن کمیشن سے بھی تعلق رکھنے والے چند متعصب اور نسل پرست افسران نے سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی میں ووٹر لسٹ اس طرح بنائی ہے کہ انتخابات اس کے نتیجے میں ہو گئے تو جمہوریت سے محبت کرنے والے اس شہر کے لوگ ان کا پورا انتخابی دن اپنا ووٹنگ بوتھ اور پولنگ اسٹیشن ڈھونڈتے ہوئے گزر جائے گا۔ تقریباً 40% لوگوں کے ایڈریس اور ان کے جہاں پر پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کو بڑے منظم انداز میں بڑی دھاندلی کے ساتھ کنفیوز رکھا گیا ہے۔ میں وفاق سے اور اس وزارت سے کہ جس کی یہ ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور متنبہ کرتا ہوں، آپ نے اس خرابی اور غلطی کو دور نہیں کیا گیا تو اس شہر میں جو انصاف کی عدم موجودگی کے باوجود امن کی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی ہے، ہم اپنی امن کی ذمہ داری کو شاید پھر پورا نہ کر پائیں۔ اسی طرح سے جیری مینڈرنگ کی بدترین مثال پورے پاکستان میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ کی گئی ہے، جو حلقہ بندیوں میں لسانی تعصب کے ساتھ، لسانی تقسیم کے ساتھ، لسانی تفریق کے ساتھ جان بوجھ کر کے اس شہر میں بنائی گئی لنگوسٹک فالٹ لائنز کے ساتھ جس طرح ہیرا پھیری کر حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، اس کو بھی الیکشن سے پہلے درست کیا جائے۔ اور یہ بڑی وضاحت سے آج کی پریس کانفرنس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ایم کیو ایم کے لندن کے نام پر اس شہر کے امن کو خراب کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، کراچی کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا نوٹس لیں، اور ہم اپیل کریں گے کراچی کی عوام سے، ایم کیو ایم کے کارکنان سے کہ حوصلہ رکھیں، اس طرح کے چھچوراپن سے اس شہر کے امن کا خراب نہیں کیا جا سکتا۔ اس شہر کو بہت کچھ دھوکہ دیا جا چکا ہے، اس شہر میں عدم تحفظ کو بیچا گیا ہے، ہم نے اس احساس کو، عدم تحفظ کے احساس کو کسی قدر کم کیا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جو سینسز اب کیے جا رہے ہیں جس میں ہاتھ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی، اور ہم نے جن لوگوں نے تعاون کر کے اس شہر کو موقع دیا ہے اپنے آپ کو صحیح گنوانے کا، اس کے بعد یہ اٹھتی ہوئی آوازیں کہ آنے والے انتخابات پرانی مردم شماری پہ ہوں گے، مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں۔ 2018 کے انتخابات کے لیے بھی سپریم کورٹ نے ایک دفعہ کی خصوصی اجازت دی تھی پرانی مردم شماری پہ حلقہ بندیوں کی۔ ہم متحدہ قومی موومنٹ کی آج پوری لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہے، ہم پاکستان میں وقت پر اور جلد سے جلد انتخابات کرانے کے خواہش مند ہیں، تاہم ہم انتخابات کو شفاف انتخابات کو ہی انتخابات سمجھتے ہیں،
غیر جانبدار انتخابات کو ہی انتخابات سمجھتے ہیں، اور ایسے تمام انتخابات کو جو وقت پر کرانے کے بہانے چور دروازے ڈھونڈنے کا اہتمام اور انتظام کر رہے ہیں، اس کو کسی طور پہ قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن شفاف انتخابات کے لیے نئی مردم شماری کے ساتھ اور نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ اور نئی ووٹر لسٹ کے ساتھ ایک تازہ، فریش، غلطیوں سے پاک اور شفاف ایماندارانہ انتخابات سے کم پر پاکستانی جمہوریت خطرے سے باہر نہیں آ سکتی ہے۔ ایک ایسے انتخابات جس کو پورا پاکستان قبول کرے، بشمول سندھ کے شہری علاقے۔ خواتین و حضرات، ہم آپ کے اس میڈیا کے ذریعے وفاقی حکومت اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی مخاطب ہیں کہ ہم نے آپ کا بڑے مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ ہم نے آپ کے ساتھ ہی معاہدہ کیا ہے، ہم آپ کے ہی براہ راست اتحادی ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن سے لے کر سارے اہم فیصلوں میں ہمیں اعتماد میں لیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ جس وقت جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ کی حکومت کی مدد کی تھی، اس سے ہماری سیاسی حمایت کو خطرہ درپیش تھا، کیونکہ ماضی میں ہونے والے معاہدوں اور وعدوں کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا ہے، اس شہر کے لوگوں کے اندیشے ابھی تازہ ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے آپ پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تاہم یہ ہماری جانب سے ہم نے جو وعدے کیے تھے، پچھلی حکومت کے ساتھ بھی اور اس حکومت کے ساتھ بھی، ہم نے جو وعدے حکومت دونوں جماعتوں کے ساتھ کیے تھے، ہم نے اپنے وعدے 100% پورے کیے، وزیر اعظم بنوا کر، حکومت بنوا کر، وزارتیں بنوا کر، لیکن ہم اپنے اہم ترین مطالبوں کے پورا ہونے کے منتظر ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں اہم ترین معاملات پر کیا فیصلے کر چکی ہیں۔ ہمیں اس بات کی بھی خواہش نہیں ہے کہ دبئی کی میٹنگوں کا حصہ ہمیں بنایا جاتا، لیکن ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ فیصلے جس میں ایم کیو ایم کو شریک کرنا ضروری ہے، ایک اتحادی ہونے کی حیثیت سے، اگر اس میں آپ نے ہمیں شریک کیے بغیر فیصلہ کیا تو یہ آپ کی جانب سے اعتماد کو بریچ کرنے کا باعث بنے گا۔ ہم پاکستان میں تازہ، شفاف، نئے انتخابات، ایک مضبوط، شراکتی، شمولیتی، عوامی جمہوریت کے خواہش مند ہیں۔ یہ شہر اس ملک میں جمہوریت کے لیے، انصاف کے لیے، حقوق کے لیے، شناخت کے لیے اور سندھ کے مستقل باشندوں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دے چکا ہے۔ یہ شہر بھی، سندھ کے شہری علاقے بھی، اور 35 سال سے ان کی نمائندہ سیاسی جماعت بھی۔ ہمارے مقاصد ذرا بھر ذاتی یا سیاسی نوعیت کے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے معاہدے میں 99% نکات تنظیمی نوعیت کے بھی نہیں ہیں۔ ہم پاکستان میں، پورے پاکستان بھر میں ایک ایسی جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں جس کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچ سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کے ہوتے ہوئے اس سے پہلے بنیادی جمہوریت موجود ہو۔
ہم بنیادی جمہوریت اس بنیاد پر تعمیر ہونے والی جمہوریت کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں۔ معزز صاحب حضرات، ہم جلدی آپ سے دوبارہ رابطہ کر کے سندھ میں اور سندھ کی حکومت کی جانب سے جس پیمانے پر اب بھی سندھ کے شہری علاقوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ایک کراچی کا نوجوان اپنے گھر سے کالج یا ملازمت پہ جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس پولیس جو کہ امپورٹ کی گئی ہے کراچی سے تعلق نہیں رکھتی، اسے بار بار وہ لٹتا ہے۔ ایک بار پھر جاتی بھی حکومت 30-35 ہزار لوگوں کو جن کا کہ تعلق کراچی سے نہیں ہے، ہمارے پاس اطلاعات ہیں، وہ بلدیات میں ان کو نوکریاں دینے کی سازش کر رہی ہے۔ ہم وفاق سے بھی کہتے ہیں، انصاف دینے والے اداروں سے بھی کہتے ہیں، ریاست کا سب سے بنیادی اہم ترین، سب سے چھوٹا لیکن سب سے اہم اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کم سے کم انصاف کے ساتھ گن تو سکے، اور نہ گننے سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہی ڈس انفرنچمنٹ ہے کسی بھی قوم کے لیے، اور 50 سال سے آپ نے سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والی ایک لسانی اکائی کو ہی گننے میں ان پہ ڈنڈی اور ڈنڈے مارے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری اتنی کوششوں کے بعد نتیجہ کیا آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو کہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی اور ایکیومولیشن آف پاور کی بنیاد بن گئی، تو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، ہم نے کہا اس پر مکمل امپلیمنٹ کیا جائے۔ وہ نچلی سطح تک وسائل اور اختیارات کو پہنچانے کے لیے تھی۔ ہم اس معاملے میں ہم نے سپریم کورٹ سے انصاف بھی حاصل کیا ہے، تو کیا وفاقی حکومت ادارے کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جو عدالتوں نے ہمیں انصاف دے دیا اس پہ امپلیمنٹ کروائیں؟ وہ کیا ہمارے مطالبے کی فہرست میں ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے رکھا ہے۔ تیسرا یہ کہ کون سے شریف، کون سے مہذب معاشرے میں، کس اسلامی معاشرے میں لوگ لاپتہ کیے جاتے ہیں؟ لاپتہ لوگ ہو سکتے ہیں لیکن کسی ایسے معاشرے میں لاپتہ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مطالبہ انسانی حقوق کا ہے، تنظیمی مطالبہ نہیں ہے کہ آپ ماؤں کو اور ان کے بیٹے، بہنوں کو ان کے بھائی، بچوں کے ان کے باپ، جن کو مکمل طور پہ غیر انسانی اور غیر انسانی اور ہر طرح کے قانون سے ماورا ان کو لاپتہ کیا گیا ہے، ان کو بازیاب کرایا جا سکے۔ ہم آپ کو دوبارہ بھیج دیتے ہیں، دیکھ لیجئے گا کہ ان معاہدوں میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہم نے اپنے لیے مانگی ہے۔ نئی مردم شماری پہ جو ہے الیکشن، اور نئی مردم شماری پر الیکشن، یہ ہمارا آپ کے ذریعے یہ آج کا اہم ترین مطالبہ ہمارا نہیں، پورے پاکستان کا ہے۔ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ شفاف الیکشن کے لیے ایک غیر جانبدار نگراں حکومت ہو۔ ہم اتحادی ہیں اور اس وقت سندھ میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ دونوں جگہوں پر ہماری رائے کے بغیر کوئی بھی قدم اٹھایا جائے گا وہ جمہوریت بھی ڈاکہ کہلائے گا، اور ہمارے حق پہ بھی۔ جی آپ کر لیں بات۔ پچھلی مردم شماری میں بھی آپ اتحادی تھے، یہ والی مردم شماری ہے، اس پہ ظاہر ہے معاشرے کے آپ کے علاوہ بہت سے طبقات کو اعتراضات ہیں۔
तो सिर्फ न्यूज कॉन्फ्रेंस से मसाइल का हल होने का इम्कान है? जनाब उसी से हो रही है। देखिए जी, मतलब इस शहर की आबादी तो पूरी कर दी गई थी जनाब अली, 1.35 पे न 98% हो गई थी, आज 1.95 हुई है। तो आप ही लोगों के जरिए, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए की है, मकालमे के जरिए की है, मीटिंगों के जरिए की है, बंद कमरों में और खुले ऐवानों में की है। तो हो रहा है और उम्मीद है सड़कों पे नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरीके से सिंध के शहरी इलाके के लोगों को सही गिनवाएंगे। वो ये खैर जी खालिद भाई ने बात, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी भी मर्दमशुमारी के डेट ख़त्म हो जाने के बाद किसी एक फ़र्द का अगर इजाफा हुआ है तो वो इस दौर में हुआ, इस दौर में। और 56 लाख लोग डेट ख़त्म करके 7 अप्रैल को अनाउंस कर दिया कि 1,35,00,000 आबादी पे 98% आबादी कंप्लीट हो गई और डेट जो है वो ख़त्म होने वाली है। उसके बाद ये MQM ही है, उसके फॉलोअप की वजह से, उसके सबूत व शवाहिद की वजह से, ऐसे सबूत व शवाहिद हैं कि जिसको पूरे पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स ने, पूरे पाकिस्तान की NGOs ने, पिल्डेट जैसे इदारे ने आकर कहा, दूसरी सियासी पार्टियों के लोगों ने आकर कहा कि MQM के पास जो नंबर्स हैं, जो सबूत व शवाहिद हैं, वो किसी पार्टी के पास नहीं है। उन सबूत व शवाहिद के बाद दिखाने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत को इलेक्शन, ये जो सेंसस का डिपार्टमेंट, उसको अपनी डेट्स बढ़ानी पड़ी। MQM 5 दफ़ा वजीर आजम से मिली है सिर्फ सेंसस पे, 11 दफ़ा वफाकी वजीर से मिली है सिर्फ सेंसस पे, और MQM के कारकुन से लेकर कन्वीनर तक एक भी बैनर लगाए बगैर आज जब सेंसस की डेट खत्म हुई है, 56 लाख लोग जो कि लापता कर दिए गए थे शहर में, जिसको हम अभी भी पूरा नहीं मानते, 1,35,00,000 से 1,91,00,000 पे खत्म हुई है। तारीख उठाकर देख लें, जब जब सेंसस हुआ है खबर छप जाती थी, रिजल्ट अनाउंस हो जाता था, पार्टीज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 साल इंतजार करती थी, 18 साल इंतजार करती थी। पाकिस्तान की तारीख का ये पहला कारनामा है, ये पहला कारनामा है जो इस MQM ने, अगर आप सेंसस ही गिन ही नहीं सकते लोगों को सही, उसके ऊपर आप ये इसी तरह से है कि अगर आपको एक प्लॉट पे मकान बनाना है 5 कमरों का, 10 कमरों का, और उस 10 कमरों के मकान के लिए आपको अगर 500 गज की जमीन की जगह चाहिए, तो आप जितना अच्छा नक्शा बना लें, जितना अच्छा नक्शा बना लें, आपको अगर जमीन पूरी नहीं है, आप उस नक्शे को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। कल को अगर कोई हमें हुकूक देना भी चाहे कराची को, कल को हमें कोई दवाओं के पैसे देना भी चाहे, कल को कोई हमें पानी देना भी चाहे, लेकिन अगर मेरी आबादी पूरी नहीं है तो मुझे जिंदगी भर मेरी नस्लों को हुकूक मिल नहीं सकते। तो ये जो सेंसस है, मर्दमशुमारी, ये उस प्लॉट की तरह है कि अगर जमीन होगी तो उस पर इमारत बनेगी, अगर जमीन ही पूरी नहीं है, आप 500 गज के नक्शे का प्लान 200 गज की जमीन पर नहीं बना सकते। तो मैं समझता हूं कि 40 साल की MQM की जद्दोजहद का सबसे बड़ा कारनामा है कि हमने अपनी इस हुकूमत में रहने की जो कीमत ली है, वो कीमत ये है कि हमने और आज भी हम मान नहीं रहे, अभी ऑडिट जारी है, ये नंबर 1,91,00,000 हम मान नहीं रहे। 20 तारीख इसकी डेट है, 19 तारीख इसकी डेट है या 20 तारीख इसकी डेट है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले नंबर्स इंशाअल्लाह ताला और बेहतरी लेकर आएंगे। जनाब अली, सिर्फ ये नहीं, 200 सियासी जमातों में से एक ही जमात थी जिसकी वजह से 5 साल पहले ये सेंसस हुए। ये मजाक बात नहीं हुई है। और उसके बावजूद भी अगर कोई हमें क्रेडिट देना नहीं चाहता, तो वैसे भी हम लेना नहीं चाहते हैं, हमारी आदत भी नहीं है, कोई बैनर शैनर नहीं लगाया है। तो हमें शुक्र है कि हमारी जद्दोजहद की वजह से हमारे सारे गैर इंसानी और गैर इस्लामी नारे जो है तमाम इस्लामी जमातों ने अपने बैनरों में सजा लिए हैं। देखिए, इलेक्शन तो में लड़ने हैं, इलेक्शन लड़ने हैं, और हम इसको इंशाअल्लाह ताला, अगर उन्होंने कुछ तय कर लिया तो हम लोगों ने बहुत कुछ तय कर लिया, जो हम वक्त पे बताएंगे भी आपको इतमाद में भी लेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता।
पाकिस्तान की जमहूरियत अफोर्ड नहीं कर सकती, पाकिस्तान की मईशत अफोर्ड नहीं कर सकती कि एक बार फिर इस शहर के साथ नाइंसाफ़ी की जाए और उसके वोटों को ना गिना जाए, उनके लोगों को ना गिना जाए और उसकी सही हल्का बंदियाँ ना हो, वोटर लिस्ट में गायब कर दिया जाए। मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ तमाम जिम्मेदार हलकों को कि इसमें एहतियात बरतीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है बड़ी रुकावटों के साथ लड़ते रहे हैं और इन रुकावटों को अबूर करके कामयाब होंगे तो पता लगेगा। किसी के कांधों पे चढ़ के नहीं आए, किसी की सपोर्ट से नहीं आए, किसी कोई पुश्त पे नहीं है, अपनी अवामी ताकत के साथ ये आपकी और पाकिस्तान की और सिंध के शहरी इलाकों का मुकदमा लड़ रहे हैं। और उलझन में हमें नहीं डाला हुआ है, हमने उलझन में डाला हुआ है अपने इस्तेकामात के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ कर लो। ना आवाज आ रही ना तस्वीर। क्योंकि मर्दमशुमारी के बाद जो हल्का बंदियां होंगी पूरे मुल्क में, उसमें तकरीबन 4 से 6 माह लगते हैं। तो अगर ये इंतखाबात आगे जाते हैं तो क्या एमकेएम ये बर्डन लेने के लिए तैयार है? शफाफ इंतखाबात के नतीजे में लेने के लिए तैयार है। ईमानदाराना इलेक्शन के बदले चंद दिन की ताखीर हमें काबिल कबूल है और हमें नहीं पूरे पाकिस्तान को ही होगी। एक धांधली ज़दा इलेक्शन पाकिस्तान की बका के लिए खतरा है। तो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए चंद दिन अगर शफाफ इलेक्शन की कीमत है तो इसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई इलेक्शन ही कहलाएगा। तो ये अली मादिश कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा